حسب سابق اس بار بھی ناندیڑ میں عید الفطر کا روایتی جوش و خروش کے ساتھ اہتمام کیا گیا۔ عیدگاہ میدان میں ہزاروں فرزندان توحید نے عید الفطر کی نماز دوگانہ ادا کی اور عالم اسلام میں امن و سلامتی کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا۔ بڑی عیدگاہ کے علاوہ چھوٹی عیدگاہ واگی روڈ میں بھی ہزاروں کی تعداد میں فرزندان توحید نے عید کی نماز ادا کی۔ اسی طرح شہر کی سبھی چھوٹی بڑی مسجدوں میں عید کی نماز کے روح پرور مناظر دیکھنے کو ملے۔ تفصیلات کے مطابق ناندیڑ شہر کے بڑی عیدگاہ میں آج صبح 8:30 بجے مولانا سعد عبداللہ ندوی کی امامت میں عید کی نماز ادا کی گئی۔ نماز کے بعد عید کا خطبہ پڑھا گیا۔ اس دوران مفتی خلیل الرحمان قاسمی نے مجموعے سے خطاب کرتے ہوئے کئی اہم باتیں بتائی، جس میں انہوں نے ملت میں اتحاد کو وقت کی اہم ضرورت بتایا۔ نماز کے بعد لوگوں کو باہمی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر قوم و ملت کے مفاد میں متحد ہونے کی نصیحت کی۔ سینئر قانون داں ایڈوکیٹ MZ صدیقی نے ایک اہم اپیل کرتے ہوئے پارلیمانی انتخابات کے لیے ناندیڑ میں پولنگ ہونے جا رہی ہے، ایسے میں مسلمانوں کو 100% رائے دہی میں لوگوں کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اپیل کی۔ نماز کے بعد مولانا سعد عبداللہ ندوی نے اجتماعی دعاؤں کا اہتمام کیا۔ ملک میں امن و امان، بھائی چارہ، خوشحالی اور ترقی کے علاوہ امت مسلمہ کی بدحالی کو دور کرنے کے لیے بارگاہ الہی میں دعا کی گئی۔ عید کی نماز کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے سے بغلگیر ہو کر عید کی مبارکباد پیش کی۔ عیدگاہ کے انتظامات کے لیے اس مرتبہ بھی پاکیزہ گروپ کی جانب سے کافی اہم خدمات انجام دی۔ اس کمیٹی کے نوجوانوں نے عیدگاہ گراؤنڈ پر صفوں کی ترتیب کے لیے لائنیں بنائی، جس سے نماز کے لیے صفیں درست رکھنے میں مدد ملی۔ اسی طرح پینے کے پانی کا بھی انتظام کیا۔ کارپوریشن انتظامیہ کی جانب سے صاف صفائی کے انتظامات اور وضو کے لیے پانی کا بھی نظم کیا گیا۔ پولیس کی جانب سے بھی سیکورٹی اور ٹریفک کے انتظامات کیے گئے۔ اسی طرح عید کی نماز ادا کرنے کے بعد بچوں نے بھی جم کر خوشیاں منائی اور اپنے پسند کے کھیل کھیلے۔ اسی طرح من پسند چیزوں سے لطف اٹھایا۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألت علمك سار خاتمہ مقدر فرما۔ یا اللہ کامل کرتے ہیں، یا اللہ تیری رحمت کا ہم سوال کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے اعمال ٹوٹے پھوٹے ہیں، ہم تجھ سے مزدوری نہیں چاہتے، یا صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من شر ما صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان وعلیک البلاغ۔